اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مارچ 1982 کی 5 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفتح یعنی 48ویں سورت سے شروع ہونا ہے۔ اور جس قسم کا موسم ہے آپ احباب کے تو سامنے ہے، لیکن جو سامعین ٹیپ کے ذریعے درس سنیں گے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس مرتبہ لاہور کا موسم بڑا ہی درس کے اعتبار سے ناسازگار رہا ہے۔ آج بھی رات سے بارش ہو رہی ہے، صبح سے اس وقت تک بھی مسلسل بارش ہے۔ بارش کے دن ہمارے لیے ایک دشواری ہوتی ہے، صبح سے ہی احباب ٹیلی فون پر یہ پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ آج درس ہوگا یا نہیں۔ تو ہمارے لیے غالب کے الفاظ میں گوئم مشکل وگر نہ گوئم مشکل، کیا بتائیں کہ ہوگا یا نہیں۔ تو ہم بھی محکمہ موسمیات کی طرح ایک پیشین گوئی کر دیتے ہیں کہ اگر وقت پر بارش تھم گئی، احباب آ گئے تو درس ہوگا، ایسا نہ ہوا تو درس نہیں ہوگا۔ جھوٹے بھی نہ پڑیں، سچی بات بھی نہ کہیں۔ تو احباب آ جاتے ہیں، تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس موسم میں تعداد کا تھوڑا ہونا تو ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود جو احباب آتے ہیں ان کا ذوق، ان کا تجسس، ان کی ہمت وہ یقیناً ایسی ہے کہ جس کی داد دینی پڑتی ہے۔ اگر اب درس نہ کیا جائے تو انہیں گلہ رہ جاتا ہے کہ ہم تو اس قسم کے موسم میں بھی آ گئے کشاں کشاں درس کی خاطر، اور یہاں ہم مایوس رہے۔ درس ہوتا ہے تو جو اس مجبوری کی وجہ سے نہیں آ پاتے انہیں شکایت ہو جاتی ہے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا، ایک پورے درس سے ہم محروم رہ گئے۔ اور پھر چونکہ ہمارے درس کی کڑیاں آگے بھی ملتی ہیں، اس لیے آگے جا کے بھی جب اس کا کوئی حوالہ دیا جاتا ہے تو انہیں اپنا یہ جو خلا ہوتا ہے، یہ جو مس کر جاتے ہیں درس کو، ہر بار کھٹکتا رہتا ہے، تو بڑی دشواری ہوتی ہے ہمارے لیے۔ بہرحال آپ احباب کی تشریف آوری کا تقاضا ہے کہ آپ کو تو درس سے محروم نہ کیا جائے، اور ٹیپ پہ ہو رہا ہے اس لیے باہر والوں کو تو فرق نہیں پڑتا۔ جو احباب نہیں آئے ان میں سے کچھ چاہیں گے تو انہیں ہم ٹیپ سنا دیں گے، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ درس کا آغاز جیسا میں نے عرض کیا ہے سورہ الفتح سے ہے، اور ہر بار یہ کہنا کہ صاحب یہ سورت بڑی اہم ہے، یہ آیت بڑی ہی جلیلہ ہے، تو قرآن کے متعلق میں سمجھتا ہوں ایسا کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کا تو ایک ایک لفظ اپنے اپنے مقام پر بڑا ہی عظیم و جلیل ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں ان میں واقعات اس قسم کے آ جاتے ہیں کہ جو دین کے مجموعی نظام پر بڑی عمدگی سے روشنی ڈالتی ہیں۔ اس اعتبار سے کہنا پڑتا ہے کہ اس پورے سلسلہ کے اندر یہ آیات یا یہ صورت جو ہے اس کا مقام بڑا نمایاں ہے۔ یہی کیفیت سورہ الفتح کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قریش مکہ نے ان مہاجرین کا یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ ہر بار یورش کر کے اس زمانے کے معیار کے مطابق عظیم لشکر اپنے ساتھ لے کر بار بار حملے کرتے تھے، اور یہ آج کی اصطلاح میں ہم سمجھ سکتے ہیں پناہ گزینوں کی مختصر سی جماعت، بے ساز و شراک، جن کے لیے پناہ گاہ بھی بمشکل ملی تھی۔ مدینہ کے رہنے والے مسلمان بھی بڑی ہی قلیل تعداد میں تھے، اور وہ قریش کے مقابلے میں بڑے کمزور بھی واقع ہوئے تھے۔ پھر مدینہ کے اندر اور دشواری یہ کہ یہاں یہودیوں کی، انصار کی اور ایسے قبائل کی آبادی زیادہ تھی جو یا تو قطعاً ایمان لائے ہی نہیں تھے یا وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔
منافقین کا جو ذکر آتا ہے قرآن میں بار بار وہ یہی آبادیاں ہیں. اس قسم کی ایک مخلوط آبادی کے اندر یہ مہاجرین آ کے بسے تھے. اندر سے یہ خطرہ، باہر سے ان کی یورشیں، مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا. ان یورشوں پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد جو داخلی امور تھے ان کو بھی سنوارنے کے بعد، گرفت میں لینے کے بعد، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کمتر درجے کا معجزہ نہیں ہے کہ مدینے میں ایک اسلامی مملکت قائم کر دی حضور نے. محمد الرسول اللہ والذین معہ، قرآن کریم نے کہا ہے کہ حضور اور آپ کے رفقا جو تھے ان کا یہ کارنامہ معجزانہ تھا کہ انہوں نے ان حالات میں ایک مملکت قائم کر لی. اس میں ایک اور بات بھی خصوصیت کی ہے کہ عربوں کے ہاں مملکت اور حکومت کا تصور ہی نہیں تھا. یہ قبائلی زندگی بسر کرتے تھے. یوں سمجھیے جیسے پنچایت کی سی زندگی ہوتی ہے، جہاں ہمارے ہاں کے گاؤں کی زندگی جیسے پنچایت کی سی ہوتی ہو. وہ گاؤں تو پھر بھی ایک بڑی حکومت کے تابع ہوتے تھے، وہاں کوئی حکومت ہی نہیں ہوتی تھی سرے سے، نہ مملکت نہ حکومت. ان حالات میں ان عربوں میں ایک باقاعدہ مملکت قائم کرنا، ایک نظام قائم کرنا، ایک حکومت قائم کرنا، پھر وہ حکومت بھی ایسی کہ جس کی نظیر نہ اس سے پہلے تاریخ میں کہیں ملتی تھی اور نہ ہی اس زمانے میں جو ہم عصر اقوام تھیں جن کے ہاں مملکتیں بھی تھیں اور حکومتیں بھی تھیں، وہاں بھی یہ نظام نہیں ملتا تھا جو نظام یہاں قائم کیا گیا. یعنی ایک خدا کی محکومیت اور کسی انسان کی حکومت نہیں. آج بھی دنیا حالانکہ اتنی آگے جا چکی ہے سیاست میں، معاشرت میں، معاشیات میں، یہ تصور بہت کم اقوام کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کس انداز کی حکومت ہے کہ جس میں کوئی انسان حاکم ہی نہیں، نہ ایک فرد، نہ افراد کا گروہ، نہ کوئی پارلیمان، ان میں سے کوئی بھی حاکم نہیں ہے. حکومت خدا کی ہے اور خدا وہ ہے جو کبھی کسی کے سامنے نہیں آتا. اس کی حکومت کس طرح سے؟ ایک ضابطۂ قوانین جو اس نے نازل کیا ہے، یہ حکومت در حقیقت اس کتاب کی حکمرانی تھی. کتاب کی حکمرانی، اسے آپ ضابطۂ قوانین ہی کہہ لیجئے آج کی اصطلاح میں، جس میں کسی انسان کی حکومت کا دخل نہ ہو. ساری دنیا میں سیکولرزم کی حکومت چلی آ رہی ہے، خواہ وہ مسلمانوں کی اقوام ہوں یا غیر مسلموں کی. سوال ہی نہیں کہ انسان کا دخل نہ ہو اور حکومت قائم ہو جائے، خواہ وہ آئینی حکومت بھی کیوں نہ ہو، قوانین سازی بھی کیوں نہ ہو. قوانین سازی وہ تو انسان قانون بناتے ہیں. اگر ہیئت نافذہ جو ہے، جو نافذ کرنے والی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، اس کو قانون سازی میں دخل نہ بھی ہو تو قانون تو پھر بھی انسانوں کا ہی بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ ایک بنایا ہوا ضابطۂ قوانین ازلی ابدی، جس میں ان انسانوں کو کسی قسم کی تبدیلی کا بھی اختیار حاصل نہیں ہے، اسے نافذ کرنا بطور حکومت کے ضابطے اور قانون کے. حتیٰ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن میں ہے کہ نبی کو بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ کسی انسان کو اپنا محکوم بنائے. وہ خود بھی اس کتاب کا محکوم ہوگا اور دوسروں کو بھی اسی کتاب کا محکوم بنائے گا. اس قسم کی حکومت بھی حضور نے قائم کی، اس قسم کی عظیم الشان مملکت قائم کی، اور پھر اتنی بڑی مملکت یا اتنی صاحب قوت مملکت کہ ایران اور روما جیسی سلطنتوں اور مملکتوں کو انہوں نے اس کی تہذیب و تمدن تب کو ختم کر دیا، مملکتیں ختم کر کے رکھ دی. عظیم کارنامے ہیں. اور قرآن نے جیسا کہا ہے یہ سب ایمان اور اعمال صالحہ کی بنا پر، شمشیر کے زور پہ نہیں.
حسن اخلاق کے زور پر، کتاب کی اطاعت کے زور پر بہرحال مملکت قائم کی۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس کے بعد اور تو کچھ چاہیے نہیں، اپنی مملکت، اپنی حکومت، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ حضور کے دل میں ایک خواہش بڑی شدت سے ابھرتی تھی، بار بار ابھرتی تھی، بہت بڑی آرزو تھی آپ کے دل کی۔ کیا چیز تھی؟ قرآن کے الفاظ میں یہ جو میں نے کہا ہے کہ ابھرتی تھی، قرآن کے الفاظ میں ہے۔ حضور مدینے میں تشریف رکھتے تھے، کعبہ مکے میں تھا۔ کعبے کا مقام کیا تھا؟ یوں تو ایک مختصر سی چار دیواری کا ایک کوٹھا ہے جسے کہتے ہیں، وہ کوئی عالیشان محل بھی نہیں ہے، کوئی بڑا مکان بھی نہیں ہے، کوئی خوبصورت عمارت بھی نہیں ہے، لیکن وہ سمبل ہے، ایک وہ علامت ہے، ایک اسے خدا نے اپنا گھر کہا ہے، اسے اپنی حکومت کا مرکز قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے کیپٹل سٹی جسے آپ کہتے ہیں، دارالخلافہ، وہ اور ہو سکتا ہے، لیکن ایک نظام کا مرکز جسے قرآن نے کہا ہے وہ مانوی مرکز ہے جسے کعبہ قرآن دیا۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، تمام نوع انسانی کو کہ مرکز بننے کے لیے ایک مقام جو ہم نے تجویز کیا، وہاں ابراہیم و اسماعیل نے مکان ایک بنایا، اور دنیا میں وہ خدا کے سب کچھ جس کا ہے، ساری کائنات اس کی تخلیق کردہ ہے، اور اس کے باوجود خود لامکان بھی ہے، اس نے اس کے باوجود اس مکان کو، اس کوٹھے کو، میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ ہے ہی ایسا ایک کوٹھا سا ہی، اسے بیتی کہا ہے، میرا گھر۔ یعنی یہ انفرادیت ہے اس مقام کی کہ خدا جس کا سب کچھ ہے کائنات میں، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے، وہ اس نہایت سادہ سے کوٹھے کو میرا گھر کہتا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ وہ میرا میں نے اس لیے کہا ہے، جس چیز کو بھی یاد رکھیے خدا نے میری کہا ہے خاص طور پہ، اس کے معنی ہے کہ اس پر کسی انسان کی ملکیت نہیں ثابت ہو سکتی۔ اس نے ارض یا زمین کو کہا ہے کہ یہ میری ہے یا اللہ کی ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی انسان اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ تو اس مقام کے متعلق کہا بیتی، میرا مقام ہے۔ یہ بڑی اہمیت کاہے کے لیے ہے؟ وضع للناس، یہ کسی خاص فرد کا، اس کے خاندان کا، اس کے قبیلے کا، اس کی قوم کا مقام نہیں ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہم نے اس کو تجویز کیا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کا منتہا، یاد رکھیے عزیزان من، یہ ہے کہ وہ کان الناس امۃ واحدۃ، وہ تمام نوع انسانی کو ایک عالمگیر امت یا قوم یا ملت بنانا چاہتا ہے۔ یہ اقوام کے اور یہ قبائل کی جتنی تفریقات ہیں وہ سب کو مٹا کر صرف انسانیت کے بیسس کے اوپر ایک عالمگیر برادری متشکل کرنا چاہتا ہے انسانوں کی، اور اس عالمگیر برادری کا ایک مرکز اس نے تجویز کیا ہے جسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے کعبے کا مقام۔ یہ اس کی اہمیت آج کی اصطلاح میں یوں سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم مثلاً کہتے ہیں کہ یہ ماسکو نواز ہے یا اس کا تعلق ماسکو سے ہے، اس کے معنی ایک شہر کے نہیں ہوتا جس کو ہم ماسکو کہتے ہیں۔ ماسکو ایک علامت ہے، ایک نظریہ زندگی کی، ایک فلسفہ حیات کی، ایک نظام مملکت کی، وہ جسے کمیونزم کہتے ہیں۔ وہ آپ دیکھیں گے کمیونزم نہیں عام طور پہ کہا جاتا، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ماسکو نواز ہے۔ تو یہ اس قسم کے جو شہر ہوتے ہیں وہ علامت بن جاتے ہیں در حقیقت اس نظریہ حیات کی جن کا وہ مرکز ہوتا ہے۔
ماسکو کے معنی کمیونزم کا مرکز ہے۔ اس سے آپ سمجھ میں بات آ جائے گی کہ جب قرآن نے یہ کہا کہ مکہ علامت ہے نو انسانی کی مرکزیت کی، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ نظام حیات جو خدا نے تجویز کیا ہوا ہے اس کے مطابق پوری نو انسانی ایک امت ایک ملت کی شکل میں جب متشکل ہوگی تو ان کے اس نظریے کی علامت جو ہے وہ کعبہ ہوگا، وہ مکہ ہوگا۔ یہ ہے کعبے کی حیثیت اسلام کے نظام میں، قرآن کے نظام میں۔ قرآن نے جہاں کہا ہے نا کہ جہاں بھی تم ہو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنی نگاہ کے سامنے اپنی نگاہ کا نصب العین جسے آپ کہتے ہیں وہ کعبے کو رکھو۔ جہاں بھی تم دنیا میں ہو، دنیا کے کسی حصے میں بھی تم ہو، تمہاری نگاہوں کا منتہا نصب العین، جہاں جا کے نظر ٹکتی ہے کسی کی اس کو کہتے ہیں نصب العین، وہ کعبہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں کہیں بھی تم ہو۔ تو آپ نے غور کیا اس کے معنی کیا ہے؟ پھر میں اسی آج کی مثال کے اوپر آتا ہوں۔ امریکہ میں بھی کمیونسٹ ہے تو اس کی نگاہ ماسکو پہ ہوتی ہے، اگر وہ افریقہ میں ہے پھر بھی اس کی نگاہ ماسکو پہ ہوتی ہے۔ ہندوستان پاکستان میں دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر وہ ہے وہ کمیونسٹ، وہ ہم کہیں گے اس کی نگاہ ماسکو پہ ہوتی ہے۔ ماسکو وہ مرکز ہے جو اس کے نظریہ حیات میں ایک جامعیت کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی نگاہ ماسکو پہ ہوتی ہے۔ معنی یہ ہیں اس کے کہ وہ اپنی نگاہ کمیونزم پہ رکھتا ہے۔ تو قرآن نے جو کہا ہے نا کہ تم دنیا کے کسی خطے میں بھی کیوں نہ ہو اپنی نگاہ کا نصب العین کعبے کو قرار دو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نظام جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، قرآن کا نظام، اس نظام کا مرکز محسوس، اس نظام کا مانوی مرکز تو قرآن ہے، اس کا مرکز محسوس جو ہے وہ کعبہ ہے۔ تو کہا کہ جہاں بھی تم دنیا میں ہو اپنی نگاہ کا منتہا نصب العین کعبے کو رکھو، یعنی اس نظام کو رکھو جس کا محسوس مرکز ہم نے کعبے کو قرار دیا ہے۔ اور ضمناً بات آ جاتی ہے جب پھر دین مذہب میں بدلتا ہے تو پھر یہ جو قرآن کا ارشاد تھا، عزیزان من 1400 سال پہلے اس قسم کا نظام دینا اور اس میں یہ تصورات دینا، دنیا کی تاریخ میں کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ وہاں کہیں یہ نہیں کہا ہوا ہوگا عیسائیوں کو کہ تم اپنی نگاہ کا رخ قسطنطنیہ کی طرف یا روم کی طرف رکھو۔ مجوسیوں کو کہیں نہیں کہا گیا کہ تم اپنی نگاہ کا رخ تہران کو رکھو یا شیراز کو رکھو۔ ہندوؤں سے کہیں نہیں کہا گیا، وہ تو خیر ہندوستان سے باہر کہیں جاتے ہی نہیں تھے، کہ تم اپنی نگاہ کا رخ مثلا ہردوار کو رکھو یا بنارس میں رکھو۔ یہ چیز قرآن کریم نے پہلی دفعہ کہی ہے کہ جو مملکت کسی نظریہ یا نظام کے تابع وجود میں آئے گی، اس کا جو مرکز محسوس ہوگا وہ تمہاری نگاہوں کا منتہا اور نصب العین ہونا چاہیے۔ الفاظ یہ ہیں کہ جہاں بھی تم ہو تمہاری نگاہ کا منتہا اور نصب العین کعبہ ہونا چاہیے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ تو دین میں پوزیشن ہے کعبے کی، اور جب دین مذہب میں بدلتا ہے تو پھر وہ الفاظ تو وہی رہتے ہیں بلکہ وہ رسم بھی وہی رہتی ہے۔ نماز کی نیت میں آپ کو یاد ہے نا ہمیں کہنا پڑتا ہے نا منہ طرف قبلہ شریف کے، بس اب وہ قبلہ شریف کا صرف یہ مقصد رہ گیا ہمارے لیے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وہ جو ہے نا 4 رکعت نماز فرض اور نماز وقت ظہر کا اور پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر، رسمی طور پر یہ الفاظ ہم بول دیتے ہیں۔ اس کی پابندی بھی اتنی ہوتی ہے کہ رخ تمہارا صحیح نہیں ہوا نماز میں
مسجدوں کا رخ قبلے کی طرف کرنے کے لیے بڑی احتیاط برتی جاتی ہے، لیکن یہ صرف مسجد کا رخ، نماز میں آپ کا منہ قبلے کی طرف، بس اتنا ہی رہ گیا۔ وہ جو ایک نظریہ حیات، ایک نظام زندگی کا مرکز، ایک خدا کی کتاب کی عطایت کا مرکز محسوس، وہ کہیں تصور باقی نہیں ہے۔ ساتھ کی مسجد والا بھی یہی کہتا ہے منہ طرف قبلہ شریف کے، اس مسجد والا بھی کہتا ہے منہ طرف قبلہ شریف کے، دونوں کو نمازیں الگ الگ ہوتی ہیں، صرف منہ طرف قبلہ شریف کے ان سب کا مشترک رہ گیا۔ رخ کعبے کی طرف، قلب اور نگاہ کا مرکز اسے ہونا، یہ کہیں باقی نہیں۔ یوں مفہوم بدلتا ہے مذہب میں آ کے، رسم وہی رہتی ہے، الفاظ وہی رہتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ مسلمانوں کی مملکتیں اتنی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا نظام ہے، اپنے اپنے ضوابط قوانین ہیں، اپنی مملکتیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں بھی ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، برسوں تک بھی چلتی ہیں۔ دونوں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو منہ طرف قبلہ شریف کے دونوں کہتے ہیں۔ بس قبلہ شریف کا اتنا ہی رہ گیا مقصد اب، کہ الفاظ کہہ لیے یا نماز میں واقعی اپنا منہ جو ہے، رخ جو ہے نماز میں صرف قبلے کی طرف کر دیا سر۔ وہاں مقصد یہ تھا کہ منتہا تمہارا جو ہے نگاہوں کا، وہ اس نظریہ حیات کے مرکز محسوس کی طرف ہونا چاہیے جس کے تم پابند ہو، خواہ تم دنیا میں کہیں کیوں نہ ہو۔ اقبال کی مثال بھی بڑی جامع ہوتی ہے، اس امت کے متعلق کہتا ہے، کیا خوبصورت مثال ہے، یہ پرندے سارا دن ان فضا کی پہنائیوں میں اڑتے رہتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت طے کرتے ہیں فضا کے اندر سارا دن، اپنے آشیاں سے معلوم نہیں کتنی کتنی دور یہ چلے جاتے ہیں، پھر کوئی سڑک نہیں ہے، کوئی سگنلز نہیں ہیں، کوئی اشارات راہ نہیں ہیں، لیکن شام ہوتی ہے تو وہ سیدھے اپنے آشیاں کی طرف آ جاتے ہیں۔ کہتا ہے اس امت کی کیفیت یہ تھی کہ پرد در وسعت گردوں یگانہ، فضا کی پہنائیوں میں یہ اڑتی ہے، یگانہ ہے، کسی دوسرے کو اپنے ہمدوش بھی نہیں ہونے دیتی، اکیلی، اور نگاہ او بشاخ آشیانہ، کہیں بھی اڑتا ہوا وہ پرندہ جائے، اس کی نگاہوں میں اپنا آشیانہ رہتا ہے ہر وقت، اس لیے جب بھی اس کا جی چاہتا ہے بغیر کسی قسم کے نشان راہ کے سیدھا اپنے نشیمن میں آ جاتا ہے۔ یہ تھا مقام کعبے کا۔ اب یہاں سے یوں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مدینے میں سب کچھ حاصل ہے، مملکت حاصل ہے، حکومت حاصل ہے، اور اس کے بعد تو پھر مدینے کی اپنی آبادی بھی وہ تھی کہ مسلمانوں پر مشتمل تھی، کسی غیر کا اس میں عمل دخل کوئی نہیں تھا، یہ سب کچھ حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود نگاہ او بشاخ آشیانہ، قرآن کہتا ہے، کتنی خوبصورتی سے حضور کی اس آرزو کو، قلبی آرزو کو قرآن نے ادا کیا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، 2/144۔ اے رسول ہم جانتے ہیں کہ تو بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے کس آرزو کے لیے خدا سے دعا کرتا، ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تمہاری آنکھوں کو کہ کس اشتیاق سے تم یہ آرزو اپنے دل میں رکھتے ہو۔ کیا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تم نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کے دل میں یہ آرزو رکھتے ہو، خواہ زبان پہ نہیں بھی لاتے لیکن ہم تو دلوں کی بات بھی جانتے ہیں، تو اطمینان رکھیے، تم جو کہتے ہو نا کہ مملکت خداوندی ہو اور اس مملکت کا محسوس مرکز جو ہو وہ دوسروں کے قبضے میں ہو، اس پر ہمارا اقتدار اور اقتدار نہ ہو، یہ بات تو کچھ جستی ہے نہیں۔
ہم نے یہاں اپنی مملکت قائم کی، حکومت قائم کی، یہ دارالخلافہ بھی ہے ہمارا جسے آپ کہتے ہیں، لیکن اس نظریہ زندگی کا کی علامت محسوس تو کعبہ ہے، تو ہماری مملکت اس نظریہ زندگی کے اوپر تو استوار ہو اور اس کا مرکز محسوس جو ہے وہ غیروں کے قبضے میں ہو۔ کہا یہ ہے وہ اضطراب جو تمہارے دل میں ایک ہیجان بن کے بار بار اٹھتا ہے، اور تم اپنی نگاہیں آسمان، کیا خوبصورت انداز ہے، تم اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہو، ہم دیکھتے ہیں تمہاری نگاہوں کو کہ کس قدر اشتیاق بھری نگاہیں ہیں یہ، تو کوئی بات نہیں۔ تو یہاں سے یہ کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس پر اقتدار تمہارا ہی ہوگا۔ یہ چیز مدینے کی زندگی میں کہیں جا رہی ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس میں نے عرض کیا تھا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس دوران میں بھی تم یہی کرو کہ اگرچہ وہ کعبہ تمہاری تولیت میں نہیں ہے، لیکن تم اپنی نگاہوں کا رخ اسی طرف رکھو کہ وہی ہونا ہے، اور یہ ہے وہ اگلا فکرہ، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، دنیا کے کسی گوشے میں بھی تم کیوں نہ ہو، اپنی نگاہوں کا رخ اسی سمت کو رکھو۔ یہ ہے توحید عزیزان من، محسوس توحید یہ ہے، حکومت صرف ایک خدا کی کتاب کی، مملکت کا قیام اسی نظریہ کے اوپر، اور اس کا مرکز محسوس کعبہ، ہر فرد جتنے بھی ہیں تمہارے ہاں خدا پر اور قرآن پر ایمان رکھنے والے، ان کی نگاہوں کا منتہا یہ کعبہ ہو، کہیں بھی دنیا کے کسی گوشے میں تم کیوں نہ ہو، اپنی نگاہوں کا رخ وہی رکھو، تم منتہا اور نصب العین وہی ہونا چاہیے۔ تو اب کعبے کی اہمیت ذہن میں آ گئی ہمارے، کیوں بار بار حضور کی نگاہوں کا رخ آسمان کی طرف اٹھتا تھا، اس آرزو کو قلب میں لیے ہوئے کہ کعبے پہ تولیت تو ہماری ہی ہونی چاہیے، اور خدا اس کا وعدہ کرتا ہے کہ یہ ہوگا، ہم کر دیں گے۔ یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ اب سورہ فتح جو ہے اس اعتبار سے بڑی عظیم ہے، اس میں یہ بات آئی، ہجرت کے 6 برس گزر گئے، ابھی مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہوا تھا۔ حج تو سن 9 ہجری میں فرض ہوا ہے پہلی دفعہ، لیکن عرب مسلمان تو خیر بات کی بات ہے، مشرک عرب بھی صرف عرب ہونے کی حیثیت سے وہ بھی کعبے کو اپنا مرکز مانتے تھے اور وہ حج کیا کرتے تھے۔ یہ اصل میں ملت ابراہیمی کے اتباع میں یہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں بتایا تھا۔ یہ حجاز کے یا کعبے کے گرد کے مسلمان، یہ قریش وغیرہ جو تھے، یہ انہی کی نسل میں تھے، کعبہ انہی کا تعمیر کرنا تھا۔ یہ اپنی اس زندگی میں بھی، قبل از اسلام کی زندگی میں بھی، یہ کعبے کو مرکزی اپنی زندگی کا مانتے تھے۔ کعبے کی بڑی اہمیت تھی ان کی نگاہوں میں، اور یہ کعبے کے متولی ہونے کی جہت سے قریش کی بڑی اہمیت تھی عرب کے دیگر قبائل میں۔ تو یہ حج بھی کیا کرتے تھے، عمرہ بھی کیا کرتے تھے، اور حج کے ایام میں تقریباً 1 مہینے تک یہاں میلے لگا کرتے تھے۔ لیکن وہ حج یہ نہیں تھا جو قرآن نے تجویز کیا ہے کہ یہاں پہنچ کے تم خدا کے احکام پہ قربان ہو جانے کے اپنے وعدے کی تجدید کیا کرو۔ وہ میلے کی اسی شکل ہوتی تھی، لیکن اجتماع بڑا عظیم ہوتا تھا وہ حج کا، عمرہ بھی ہوتا تھا۔ قریباً 6 برس گزر گئے ہجرت کے بعد، مسلسل لڑائیوں میں گزر گئے۔ آخر 1 سال سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ تاریخ میں یہ ہے، قرآن میں بھی اس خواب کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں دیکھا کہ آپ مکہ تشریف لے گئے ہیں، حج کر رہے ہیں یا عمرہ کر رہے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ نبی کا خواب یا دوسروں کا خواب،
نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکلی شدت آرزو جو انسان کے نفس غیر شعوریہ کے اندر جاگزیں ہو جاتی ہے، اور رات کو جب شعور جو ہے وہ معطل ہوتا ہے تو وہ جو آرزویں ہوتی ہیں وہ ابھر کر خواب کی شکل میں انسان میں آ جاتی ہیں۔ یہ عام خواب کا فلسفہ ہے جو سائیکولوجیکلی بیان کیا جا رہا ہے، کوئی بھی وجہ ہو۔ میں نے کہا نا کہ میں اس بات میں نہیں پڑھتا، واقعاتی بات صرف عرض کرتا ہوں کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ حج کر رہے ہیں، یہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، اگلا مہینہ ذی الحجہ ہوتا ہے نا اس کے بعد کا۔ آپ نے ارادہ کیا کہ اس سال عمرے کے لیے ہم چلتے ہیں، یعنی حج کے لیے بھی نہیں بلکہ اس سے پہلے عمرے کے لیے۔ آپ نے اس آرزو کا اظہار فرمایا یا اپنے ارادے کا اظہار فرمایا تو ظاہر ہے کہ یہ جانساران حضور جو تھے ان کے دل میں بھی تو حج یا کعبے کا یا مکے میں جانے کی آرزویں ایسی ہی تھیں، خواہ اتنی شدید نہ بھی ہوں لیکن بہرحال ان کے دل میں بھی تھیں۔ اور پھر یہ کہ جب حضور نے اس ارادے کا اظہار فرمایا تو یہ صحابہ کی جماعت از خود ساتھ تیار ہو گئی، تقریباً 1400 کی تعداد تھی۔ تاریخ بتاتی ہے اس زمانے میں یہ بہت بڑی تعداد ہوتی تھی، اور سفر بھی تو آپ دیکھیے نا، مدینے سے مکے کا سفر جو ہے اس زمانے کا سفر کتنا شدید ہوتا تھا۔ تو بہرحال 1400 کی جماعت تھی حضور کے ساتھ، عمرے کے ارادے سے آپ تشریف لائے۔ مکے سے پہلے ایک منزل پہلے یعنی کچھ میل پہلے ہی ایک مقام تھا، حدیبیہ اسے کہتے ہیں۔ وہ وہاں عام طور پہ بستی وہاں ہوتی تھی جہاں کوئی چشمہ ہو پانی کا، وہیں نخلستان ہوتا تھا، وہیں کوئی تھوڑے سے جھنڈ کھجوروں کے درخت کے ہوتے تھے، اور وہیں ایک چھوٹی سی ایک بستی بس جاتی تھی۔ تو اس مقام پہ حضور نے قیام فرمایا صحابہ کے ساتھ اور پیغام بھیجا اہل مکہ کو کہ ہم لوگ صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے، امید ہے تم مزاحمت نہیں کرو گے۔ عربوں کے ہاں یہ عام اجازت تھی قبائل کو کہ حج اور عمرہ کے زمانے میں وہ بلا کسی قسم کی رکاوٹ پہ مکے آ سکتے تھے، حج کر سکتے تھے یا عمرہ کر سکتے تھے، واپس جا سکتے تھے، اس میں سے کسی قسم کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں تھی، نہ کبھی کوئی مزاحمت ہوتی تھی۔ یہ ان کے ہاں کی ایک روایت تھی، ایک ٹریڈیشن تھی عربوں کی کہ ایسا ہوتا تھا۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ساتھ تشریف لائے تو عرب کی اس ٹریڈیشن کے مطابق بھی یہ آپ وہاں عمرہ کے لیے جا سکتے تھے، لیکن اس اعتبار سے کہ ان کے ساتھ قریش کے ساتھ اتنے سالوں سے یہ لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہے، مبادا ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم کسی اور ارادے کو لے کے آئے ہیں، تو حضور نے اس ارادے کا اظہار فرما دیا اور آدمی بھیج دیا بتانے کے لیے، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ انہوں نے ایک فوج کا دستہ بھیج دیا دیکھنے کے لیے، تو وہ دستہ فوج جو تھا حضور کے ساتھیوں نے ان کو آسانی سے گرفتار کر لیا۔ ایک تو ان کا ارادہ ہی نہیں تھا کسی قسم کی جنگ کا، اور پھر یہ جو مہینے ہوتے ہیں نا، وہ جو 4 مہینے حرام جن کو قرارتے ہیں، جن میں جنگ کرنا منع ہے، عرب جاہلیت کے زمانے سے ان کے ہاں کی یہ روایت چلی آتی تھی کہ سال میں 4 مہینے وہ ایسے رکھتے تھے کہ جس میں لوٹ مار یا جنگ و جدال جو تھا ان کے ہاں ان کی ٹریڈیشن یہ تھی کہ اس زمانے میں جنگ نہیں کی جائے گی۔ تو یہ مہینہ بھی وہ تھا کہ جس میں ان کی روایت کے مطابق بھی جنگ نہیں کی جا سکتی تھی، اور حضور نے پھر اطلاع بھی ان کو بھیج دی۔ اس کے باوجود انہوں نے فوج کا دستہ بھیج دیا، یعنی اپنی روایت کے خلاف یہ کیا۔ لیکن انہوں نے جو ان کو گرفتار کیا ہے تو گرفتار کرنے کے بعد یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ نہ ہمارا ارادہ جنگ کا تھا اور نہ ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنگ کیا جا سکتا ہے، کی جا سکتی ہے، اس لیے ہم تمہیں چھوڑتے ہیں۔ چھوڑ دیا، وہ واپس چلے گئے۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ
آپ جا کر مکے والوں سے بات کرائیے کہ تمہیں پھر غلط فہمی شاید پیدا ہوئی جو تم نے ایک دستہ بھیج دیا ہے فوج کا، ہمارا ارادہ یہ نہیں ہے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان تشریف لے گئے تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ قریش نے آپ کو گرفتار کر کے نظر بند کر لیا ہے۔ اب اس کے معنی تھے ان کی طرف سے اعلان جنگ۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اس صورت میں وہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اسلام لاتے وقت تم ایک معاہدہ کرتے ہو اپنے خدا سے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ میں ہے۔ میں ریفرنس لکھا دوں جو لکھتے ہیں 9 غالباً 112 ہے۔ ہاں 9/111 ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ جسے ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص مسلمان ہو گیا، ہم تو خیر مسلمان ہوئے ہی نہیں ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، تو وہ مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ پڑھنا ہی نہیں ہے کافی، یہ ایک عہد معاہدہ کیا جاتا ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے، ایک عہد ہے، اور وہ عہد یہ ہے کہ میں اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھ بیچتا ہوں، اور خدا اس کے مقابلے میں کہتا ہے کہ میں اس کے عوض میں تمہیں جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے جو اس عہد نامے پر دستخط کر کے کہ میں اپنا جان اور مال بیچتا ہوں خدا کے ہاتھ، جو یہ عہد نامہ کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو گویا یہ عہد نامہ ان سب نے کیا ہوا تھا، لیکن ایسا وقت پھر آ جاتا ہے جہاں فی الواقع اس عہد نامے پر عمل کرنے کا ایک زمانہ آتا ہے، ایک وقت آتا ہے، ایک موقع آتا ہے۔ جیسے یہ فوج کے ریزروسٹ ہوتے ہیں، یوں وہ سارا وقت ہیں فوجی ہوتے ہیں، ان کو ذمہ داریاں ہوتی ہیں لیکن اپنا کام کاج کرتے ہیں، جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو انہیں پھر اس سپاہی کی حیثیت سے پھر میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے۔ یہ کیفیت تھی اس زمانے میں مومنین۔ اب جو حضور نے یہ بھانپا کہ ان لوگوں کی نیت نیک نہیں ہے، تو آپ نے وہیں حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے، جسے شجر رضوان کہا گیا ہے، آگے اس صورت میں آگے آتا ہے، بڑا حسین منظر ہے کہ آپ نے پھر صحابہ سے کہا کہ لو بھائی، وہ جو تم نے معاہدہ کیا تھا خدا کے ساتھ، اس معاہدے کی پر عمل پیرا ہونے کا موقع اب آ گیا، تو آؤ تجدید بیعت کرو۔ یہ بیعت کے معنی اب آپ سمجھیں، یہاں تو بیعت حضرت صاحب کی ہوتی ہے نا، میں فلاں حضرت صاحب کا بیعت ہوں جی، میں نے وہاں سے بیعت کر لی ہے، باغ کے تو معنی بیچ دینا ہوتا ہے نا۔ یہ جو تھا نا ان اللہ اشترا، خدا نے خرید لیا تو مومن نے بیچ دیا نا، یہ معنی تھے باغ کے۔ یہ بائع ہوتا تھا بیچنے والا، خدا مشتری ہوتا تھا خریدنے والا، اس کو بیعت کہتے تھے اس معاہدے کو۔ تو وہاں آپ نے کہا کہ وہ جو تمہارا عہد نامہ ہے بیعت کا، اس کو عمل پیرا ہونے کا وقت آ گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں قریش سے، یہ جنگ جو ہے شاید یہ قول فیصل ہو، کیونکہ ہم ان مکے کے قریب آ پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ تو اپنے گھر کے اندر ہیں، یہ تو مدینے میں جا جا کے ہمارے اوپر حملے کیا کرتے تھے، اور اب تو ہم ان کی گرفت میں ہیں، اور یہ آئے تھے چونکہ عمرہ کی نیت سے، ہتھیار بھی ساتھ نہیں تھے۔ کہا یہ کہ اس مقام پہ اگر انہوں نے جھپٹا مارا، یہی تو ساری کائنات ہے ہماری جو ہم یہاں لے کے آ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں، حالات یہ ہیں، اس لیے
آپ دیکھ لیجئے، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کتنا نازک وقت ہے جس میں ہم اس وقت آ گئے، اور یہ وقت ہے جو آپ کو اپنے ایمان کی صداقت کی شہادت پیش کرنی ہوگی۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ وہاں پھر حضور کے ہاتھ پہ یہ لوگ تجدید بیعت کرتے تھے، اپنا جو بیچا ہوا تھا مال اس کی تجدید کرتے تھے کہ ہاں ہم جان اور مال ہم نے بیچ دیا ہوا ہے۔ یہ آئیں گی آیات اس صورت کے اندر۔ بڑا حسین و جمیل منظر ہے جس میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ حضور بیعت لینے والے، خدا بیان کرنے والا، اب اس سے زیادہ اور جمیل و حسین منظر کیا ہوگا؟ دیکھیں گے آپ، وجد آفری انداز ہے جس میں یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بیعت تھی، بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں۔ یہ درخت ہے جس کو آج تک شجر رضوان کہتے ہیں، یعنی خدا وہ معاہدے سے ہم آہنگ ہو جانا، یہ ہوتا ہے رضوان کے معنی۔ لیکن اتنے میں اطلاع آ گئی کہ نہیں، انہوں نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا ہے اور وہ آ رہے ہیں، اور انہوں نے آ کے یہ بات کہی کہ وہ آمادہ ہیں صلح نامہ کے لیے، تو وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، جنگ نہیں کرنا چاہتے، بشرطے کہ ان کی شرطیں جو ہیں وہ منظور کر لی جائیں۔ تو آپ نے کہا بجا ٹھیک ہے کہ ہمارا ارادہ تو جنگ کرنے کا تھا ہی نہیں۔ صلح کی شرائط کے لیے وہاں کا نمائندہ آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ یہ معاہدہ ہونا تھا۔ اب وہ معاہدہ جو کچھ بھی تاریخ میں آتا ہے وہ ایسا ہے جس میں نظر بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ مسلمانوں نے یا حضور نے بڑا دب کے ان کے ساتھ صلح کی۔ مثلا پہلی چیز جو ہے، ابھی میں واضح کروں گا کہ اس میں کتنا تضاد ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس دفعہ آپ مکے میں نہیں آ سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، واپس چلے جانا ہوگا۔ بہت اچھا، جو مسلمان یہاں مکے میں آپ کے رہ گئے ہیں ہم ان کو نہیں جانے دیں گے۔ بہت اچھا، اس کے بعد بھی اگر کوئی لوگ وہاں مسلمان کسی طرح سے بھی مکے میں کوئی آ گیا تو ہم اس کو روک رکھیں گے۔ بہت اچھا، مدینے میں اگر ہمارے ہاں کا کوئی آدمی اس وقت بھی ہے یا اس کے بعد بھی جائے گا تو اس کو آپ روکیں گے نہیں، وہ واپس مدینے میں آئے گا۔ بہت اچھا، یہ ہے وہ شرائط جو عام طور پہ تاریخ میں ملتی ہیں، ان شرائط پہ یہ صلح کی گئی تھی۔ تو نظر آ رہا ہے جیسے عام حالات میں کہ دب کے صلح کی گئی ہو جیسے۔ تاریخ میں یہ ہے، میں بار بار تاریخ کہہ رہا ہوں، یہ جو حدیث کی سب سے زیادہ معتبر ترین کتاب مانی جاتی ہے یہ بخاری شریف، یہ ساری تفصیل اس میں بھی ہے، اور بڑی تفصیل سے یہ سارا کچھ لکھا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ان شرائط پر میں نے عرض کیا ہے نا کہ چونکہ یہ ہے ان کے اندر، حدیثوں کے اندر، روایات کے اندر، تاریخ کے اندر، میں وہ بیان کر رہا ہوں، ورنہ میں خود نہیں اس سے متفق کہ صحابہ نے، اور بالخصوص اس کے اندر پھر نام لیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، تو عجیب قسم کے انہوں نے، ہمارے ہاں کے تاریخ والوں نے یا روایت کرنے والوں نے عجیب قسم کے کچھ کیریکٹر چن رکھے ہیں، اور ان میں ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیریکٹر ہے کہ ہر بات جو ہے اس کی مخالفت کے لیے حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ اپنی طرف سے تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا ایک دمنگ قسم کا آدمی جو ہے اس کو تیار کر رکھا، سوچتے نہیں کہ کس کے مقابلے میں صاحب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ کہ جی انہوں نے بڑا اعتراض کیا کہ یہ تو بالکل دب کر صلح کرنے کی بات ہے، ہم جانے دے دیں گے، ہم یہ شرائط نہیں مانیں گے۔ حتیٰ کہ یہ بھی بات تھی کہ وہ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرو، تو اس نے کہا کہ ہم یہ تو مسلمانوں کا ہے ٹکڑا جو بسم اللہ الرحمن، ہم تو بسم اللہ اللہم کہتے ہیں، رحمان اور رحیم کو ہم نہیں مانتے۔ آپ نے کہا بہت اچھا، یہی لکھ دو۔ پھر لکھا گیا کہ یہ عہد نامہ ہے محمد الرسول اللہ کا قریش کے فلاں کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اگر رسول مانتے تو یہ جھگڑا ہی کیوں ہوتا۔
ہم یہ بھی نہیں لکھنے دیں گے. کہا کہ اچھا جی یہ بھی نہ لکھیے. اور پھر آگے وہ شرائط جو میں نے ابھی عرض کی ہیں، تو اس پہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس پہ صحابہ عام طور پہ اور خاص طور پہ حضرت عمر بھی، آپ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ کیا آپ خدا کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کہنے لگے رسول ہوں سچا. کہنے لگے پھر آپ آئے تھے یہ فرما کر کہ وہاں ہم جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور بغیر کیے ہوئے واپس چلے جا رہے ہیں. تو اس میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہم عمرہ کر لیں گے. اندازہ لگائیے عزیزان من، مجھے تو بے حد دکھ ہوتا ہے جب میں یہ چیزیں بیان کرتا ہوں. معاذ اللہ اس قسم کی ایک منطقی جسٹیفیکیشن جو ہے حضور جیسی ذات عظمت والا کے منہ سے سچتی ہے کہ میں نے یہ ٹھیک ہے منطقی طور پہ آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کر لیں گے. اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ صاحب اگر یہ بات نہیں تھی یقینی طور پہ تو اس سال پھر آپ نکلے کیوں عمرہ کرنے کے لیے؟ یہ ہے ہمارے ہاں کی روایات، تاریخ ہمارے ہاں کی کہ جی وہ بڑے دلیل میں آئے اور انہوں نے اور پھر رکھا ہے کہ صاحب پھر بہت سمجھا بجھا کے ان کو ٹھنڈا کیا، آرام سے بیٹھے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عمر ساری عمر جب یہ یاد کرتے تھے واقعہ بڑی ندامت ہوتی تھی، رویا کرتے تھے، استغفار پڑھا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے کہ میں نے بڑی گستاخی کی، میں نے یہ کیا. کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو چیز کہی جاتی ہے نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری یہ تاریخ، ہماری روایات قابل اعتماد ہے ہی نہیں. بخاری شریف کی کتاب میں کتاب الصلح جو ہے وہ اس کے چیپٹر ہیں مختلف. کتاب الصلح کے اندر یہ واقعہ درج ہے اور اس کے ساتھ ہی مسلسل یہ واقعہ آگے ہے، لیکن اس میں کتاب الشرائط وہ ہے، یعنی اگلا چیپٹر ہے وہ مسلسل واقعہ یہی. اس کو ذہن میں رکھیے گا جو میں ابھی کہنے لگا ہوں. یہ جو کتاب الصلح ہے یہ بخاری شریف ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے. کتاب الصلح میں یہ واقعہ جو درج ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ معاہدہ اس پہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسی سال اسی وقت معاہدے کے بعد آئیں گے مکے میں اور آج معاہدہ کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے. اور پھر اس معاہدے کے بعد آپ اور صحابہ مکے میں تشریف لے گئے، عمرہ کیا، 3 دن مکے میں رہے. اور تیسرے دن قریش نے یہ کہا کہ بھائی وہ وقت ہو گیا آپ کا معاہدے کی روح سے پورا، واپس چلے جائیے. اور تیسرے دن آپ واپس آئے، یعنی اسی معاہدے کے لیے اسی سال اسی وقت وہیں سے عمرہ کر کے گئے. جس سے یہ تاثر تو دے دیا کہ وہ دب کے صلح نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ جو عمرہ کرنے کا مقصد تھا وہ تو حاصل ہو گیا تھا. اور پھر یہ چیز کہ رسول اللہ نے جو آپ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور آپ نے کہا تھا میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو وہ جواب بھی صحیح نہیں ہے. عمرہ تو کیا تھا آپ نے. یہ کتاب الصلح میں بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. اور اگلی سطر میں جب شروع ہوتا ہے تو وہ صرف ہیڈنگ چیپٹر کا کتاب الشروط ہے، واقعہ آگے چلتا ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، آپ نے معاہدے میں لکھ دیا کہ اس سال نہیں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگلے سال ہم آئیں گے تو پھر ایسا کریں گے. اور بغیر عمرہ کیے ہوئے آپ واپس آ گئے. اسی کتاب میں اسی ورق پر 2 سطریں آگے درمیان میں صرف وہ کتاب الشرائط لکھ کے اور آگے یہ تفصیل دی ہوئی ہے. اور اس تفصیل میں یہ حضرت عمر کا یہ جو بارہ فروختہ ہونا یا اس کے ناراض ہونا، یہ سارا صلح نامہ لکھا جانا، اس میں یہ لکھا گیا صلح نامے کے اندر کہ اس سال واپس چلے جائیں گے ہم بغیر عمرہ کیے ہوئے، اور اگلے سال پھر آئیں گے اور یہاں آ کے پھر 3 دن کے لیے مکے میں رہیں گے. یہ سارا معاہدہ لکھا ہوا ہے اس بخاری کے باب الشرائط میں. اور وہ جو ابھی میں نے عرض کیا ہے باب الصلح کا آخری جو ہے وہ واقعہ وہ یہی ہے. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ
اسی معاہدے میں یہ تھا کہ اسی سال ابھی آپ 3 دن کے لیے مکے آ کے عمرہ کر لیجئے. آپ نے عمرہ کیا، 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ معاہدے کے مطابق وقت ہو گیا ہے، تو پھر آپ 3 دن کے بعد واپس تشریف لائے. یہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ، ایک ہی کتاب میں، ایک ہی ورق میں لکھی ہوئی. یہ صحیح بخاری اسد الکتب بعد کتاب اللہ جس کو کہا تھا، خدا کی کتاب کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ صحیح کتاب جو ہے یہ اس کے متعلق ان کا امتحان ہے. اس کے ایک ہی واقعہ، ایک ہی چیپٹر کے اندر، ایک ہی ورق کے اندر یہ 2 چیزیں وہاں موجود ہیں. اب یہ چیز اس تاریخ پہ مدار رکھ کر آپ سوچ لیجئے کہ کس نتیجے پہ آدمی پہنچتا ہے. بہرحال یہ سارا جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ تاریخ میں ہے. تاریخ کے معنی یہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. یہ اس کا پس منظر ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. حدیبیہ میں معاہدہ بہرحال کوئی ہوا ہے، ٹھیک ہے. بیعت رضوان بھی اس آیت اسی صورت میں آتی ہے. نظر آتا ہے کہ وقت معاملہ بڑا نازک ہو گیا تھا، لیکن جنگ کا ذکر نہیں ہے اس میں. اس لیے نظر آتا ہے کہ یہ بیعت تک تو یہ بات تھی، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی قریش سے. معاہدہ کوئی ہوا ہے. معاہدے میں اگر یہ بھی بات ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ مکے کے قریش اگر مدینے چلے جائیں گے تو ان کو زبردستی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، اور اگر مسلمان مکے میں آ جائیں گے تو ان کو ہم روک رکھیں گے، یہ ہم ان کو واپس نہیں جانے دیں گے. بظاہر یہ بھی شرائط ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں کہ بڑی کمزور پارٹی کی طرف دب کر صلح کی گئی جو ہے، اس میں ہی یہ چیزیں کچھ آتی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا یہ ہے کہ یہ غیر مسلم مورخین بھی جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ شرائط بھی اگر صحیح ہیں تو اس میں بھی بالادستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا مسلمانوں کی بالادستی ہے. اس سارے 6 سال کے عرصے میں ہجرت کے بعد کیفیت یہ تھی کہ کٹ آف ہو گئی تھی دونوں آبادیاں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہی باقی نہیں رہے تھے. نہ مکے والوں کو معلوم تھا کہ مدینے میں مملکت قائم ہوئی ہے تو وہاں کیا نتائج برآمد ہوئے ہیں، نہ مدینے والوں کو یہ معلوم تھا کہ مکے کے اندر جو رہ رہے ہیں ان کی کیفیت کس قسم کی ہے. وہاں کے مکے کے رہنے والے غیر مسلم مدینے نہیں آ سکتے تھے دیکھنے کے لیے. تو انہوں نے لکھا ہے، غیر مسلموں نے یہ لکھا ہے کہ اس سے ہوا یہ. کیا بات ہے اس شہادت کی کہ مکے کے قریش غیر مسلم جب مدینے گئے تو انہوں نے جا کے جو نقشہ دیکھا وہاں کے نظام کا تو انہوں نے تو کہا کہ ہم واپس جائیں گے ہی نہیں مکے میں. اس کے مقابلے میں یہاں کی فضا، یہاں کا معاشرہ جو تھا، یہاں کا نظام اس قدر انسانیت ساز اور خوشگوار تھا کہ وہ وہاں سے جو ادھر آئے ہیں ان کو اجازت تھی واپس جانے کی، ان پہ رکاوٹ نہیں تھی. تو وہ دونوں معاشرتوں میں، دونوں فضاؤں میں جب تقابل کرتے تھے تو وہ خود واپس نہیں جانا چاہتے تھے، وہ یہیں رہ جانا چاہتے تھے. اب رہا یہ جو یہاں سے مسلمان مکے گئے ان کو انہوں نے واپس مدینے نہ آنے دیا، تو یہ لوگ شرط یہی تھی کہ مدینے واپس نہیں جائیں گے. تو انہوں نے مکے سے نکل کے باہر مکے سے قریب ہی ایک جگہ ایک سینٹر بنا لیا اپنا. تو آپ دیکھیے کہ یہ مسلمان مدینے سے ادھر آئے ہوئے مکے والوں سے ناراض ہو کے مکے کے قریب ہی ایک سینٹر بنا لے ہیں، وہاں انہوں نے ایک مرکز بنا لیا مکے کی مخالفت کا. یعنی یہ دونوں چیزیں ایسی الٹی پڑی مکے والوں پہ کہ اپنا جو ادھر گیا ہے وہ واپس نہیں آ رہا، ادھر سے جو ادھر آیا ہے وہ مکے کے قریب بس گیا باہر آ کے، اور مکے کے خلاف انہوں نے یہ مخالفتوں کی مختلف قسم کی کوششیں اور سرزدیں شروع کر دی. تنگ آ گئے مکے والے. انہوں نے خود التجا کی تھی 2 سال کے بعد کہ وہ معاہدہ حدیبیہ جو ہے ہم اس کو برعکس کرتے ہیں، اس کو توڑ دیجئے، آپ نے رضامندی سے آپس میں ایک دوسرے کو منسوخ کر دیجئے معاہدے کو. یہ مکے والوں نے درخواست کی تھی.
تو بہرحال غیر مسلم مورخین بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ شرائط بھی صحیح ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ان کے حق میں جاتے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست بالا کی بہت بڑی شہادت ہے یہ جو شرائط آپ نے مان لی ہے، اس سے تو نقشہ بدل گیا، اور نقشہ ایسا بدلا کہ یہ سن 6 ہجری کی یہ واقعہ ہے حدیبیہ کا، سن 8 اور یہ 1400 کے قریب آپ کے ساتھ صحابہ گئے تھے۔ 10 ہجری میں جب مکے کے اوپر اس معاہدے کے منسوخ ہونے کے بعد تو اب جنگ کی ممانعت نہیں تھی نا، اب جو آخری بار جنگ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے تشریف لے جا رہے ہیں، 10,000 کی فوج آپ کے ساتھ تھی 2 سال کے اندر اندر، اور مکے والوں کی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ آپ گئی ہیں تو انہوں نے پہلے ہی سرنڈر کر دیا، جنگ کی نوبت ہی نہیں آنے دی، انہوں نے شکست مان لی۔ کہا یہ جاتا ہے، یہی چیز ان مورخین نے کہی کہ یہ تو صلح حدیبیہ تو پیش خیمہ ثابت ہوئی، بعد میں جتنی کامیابیاں اور کامرانیاں ہوئی ہیں اس کی، اور قرآن نے اسی لیے ابتدا کی ہے اس سورت جلیلہ کی، یہ کہہ کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اب آپ بات سمجھ میں آئے گی، فتح کے معنی کانکویسٹ ہی نہیں ہوتی، جس کو ہم تو یہی کہتے ہیں نا، یہ فتح ہو جاتی ہے کسی کی، عربی زبان میں فتح کے معنی ہوتے ہیں کامیابیوں کے دروازے کھول دینا۔ آیت کے الفاظ آپ سمجھ میں آئیں گے کہ کیا کہا گیا قرآن، کہ یہ جو کچھ ہوا ہے حدیبیہ کے مقام کے اوپر، اس نے تو تمہارے لیے نہایت واضح کامیابیوں اور کامرانیوں کے دروازے کھول دیے ہیں، تم دیکھو تو صحیح کہ کس طرح سے ہجوم کر کے یہ فتوحات جسے آپ کہتے ہیں، فتح اور کامرانیاں اور کامیابیاں، یعنی معنی اس کے یہ ہیں کہ اس کے لیے یہ دائرے پیش رفت ثابت ہوگی، اس سے پیش رفت ہوگی تمہاری، یہ تمہاری کامیابیوں کے لیے دروازے کھول دیے ہیں اس صلح حدیبیہ نے، جہاں سے جو ہوا ہے انا فتحنا لکا، تمہارے لیے ہم نے کھول دیے ہیں کامیابیوں کے دروازے، مبین واضح طور پر، جس میں شک و شبہ ہی نہیں رہے گا۔ اور اس طرح سے اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے، اور آگے پھر یہ سارے واقعات آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وقت ہمارا پورا ہو گیا ہے، وہ ٹیپ پورا ہوتا ہے 1 سال میں، تو آج اس پس منظر کے ساتھ ہی ہم ختم کرتے ہیں اس کو، تو باقی اس کے بعد یہ صورت جو ہے ہم آئندہ باب میں لیں گے۔ لیکن آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ اس پس منظر کے بعد تو یہ پوری صورت تو ایک طرف، یہ پہلی آیت ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ فتح، اس کو یہ ہمارے یہاں والے فتح ہی کہتے ہیں صاحب، کہ بہت بڑی فتح ہوئی، کہنے لگے اتنی بڑی شکست ہوئی اور اس کا نام فتح ہے۔ یہ نہیں کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیا وہ رہا ہے جو غیر مسلم مورخین اعتراف کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے اندر جو حضور نے صلح کی شرائط تسلیم کی تھی وہ آنے والی کامیابیوں اور فتوحات کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور انہوں نے دروازے کھول دیے حضور کے لیے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو حضور کی سیاست عالیہ کی انتہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہے عزیزان من اس کا اعتراف جو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں۔ تو پہلی آیت میں ہم آئے، اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور پھر آگے ہم چلیں گے، تو پھر اب سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ربنا